بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ محمد بن عثمان سے اس کے زیادہ اختصاص کی وجہ سے، بلکہ محمد بن عثمان کی عمر کے آخری دنوں میں ان کا مکمل کھانے کا انتظام جعفر بن احمد کے گھر تھا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں کتاب غیبت میں شیخ توسی سے روایت کی ہے کہ محمد بن عثمان بن سعید کے اعتذار کے وقت جعفر بن احمد اس کے سرہانے اور حسین بن روح پائندی کی طرف بیٹھا تھا۔ اس وقت محمد نے جعفر بن احمد کی طرف رخ کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ابو القاسم حسین بن روح کو وصی قرار دوں اور معاملات اس کے سپرد کر دوں۔ جب جعفر بن احمد نے سنا کہ امر وصیت کو حسین بن روح کی طرف ہی منتقل ہونا ہے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے محمد کے سرہانے بٹھا دیا اور خود جا کر پائندی کی طرف بیٹھ گیا۔ اور نیز روایت معتبر میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ محمد بن عثمان نے بزرگان شیعہ اور مشائخ کو جمع کیا اور کہا کہ جب موت کا حادثہ میری طرف رخ کرے تو امر وکالت ابو القاسم بن روح کے متعلق ہوگا، کیونکہ میں مامور ہوا ہوں کہ میں اسے اپنی وفات کے بعد اپنی جگہ پر مقرر کروں، بس اس کی طرف رجوع کرنا اور اپنے معاملات میں اس پر اعتبار کرنا۔ اور ایک دوسری معتبر روایت میں ہے، جیسا کہ بہار میں نقل کیا گیا ہے، کہ شیعوں کی ایک جماعت محمد بن عثمان کے پاس جمع ہوئی اور ان سے کہنے لگے کہ اگر حادثہ موت کا رخ کرے تو آپ علیہ السلام کی جگہ پر کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ ابو القاسم حسین بن روح میرا قائم مقام اور تمہارے اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے درمیان واسطہ اور آپ کا وکیل و امین و ثقہ ہے، بس اپنے کاموں میں اس سے رجوع کرنا اور اپنی مہمات میں اس پر اعتماد رکھنا۔ میں مامور تھا کہ یہ بات تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور بعض نسخوں میں جو توقیع خط حضرت حجت اللہ کی طرف سے شیخ ابو القاسم بن روح کی طرف خارج ہوئی، جیسا کہ بہار میں حاملین اخبار و سکات کی ایک جماعت سے نقل ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ تھے۔ خلاصہ مضمون فقرات بلاغت آیات کا یہ ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یعنی حسین بن روح کو خداوند عالم اسے تمام خیر اور اپنی رضا کا راستہ پہنچوائے اور اپنی توفیق سے اس کی مدد کرے۔ ہم اس کے خط پر مطلع ہوئے ہیں اور ہم اس کی امانت و دیانتداری سے باخبر ہوئے ہیں، اور ہمیں اس پر وثوق و اعتماد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک اس مقام و منزلت بلند پر ہے کہ جو مقام و منزلت اسے صدور کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنے احسان کو اس پر زیادہ کرے، بے شک وہ سب نعمتوں کا مالک ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے، اور حمد و ثناء مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور خدا کی صلوات و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اور اس بزرگوار کے حالات میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ یہ بغداد میں اتنا تقیہ کرتے تھے اور مخالفین کے ساتھ ایسا ان کا سلوک تھا کہ 4 مذاہب میں سے ہر ایک مدعی تھا کہ یہ ہم میں سے ہے، اور ان میں سے ہر گروہ فخر کرتا تھا کہ حضرت علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ چوتھے بزرگوار حضرت حجت اللہ فرجہ کے وکلاء و سفراء میں سے شیخ ابو الحسن
علی بن محمد سمری تھے۔ جب شیخ ابوالقاسم حسین بن روح کی وفات آ پہنچی تو حضرت حجت امام العصر علیہ السلام کے حکم سے شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری کو اپنا قائم مقام قرار دیا، اور کرامات و معجزات اور شیعوں کے مسائل کے جواب حضرت حجت اللہ فرجہ کے ان کے ہاتھ پر جاری فرمائے، اور شیعہ حضرات حضرت علیہ السلام کے حکم سے اموال ان کے سپرد کرتے تھے اور وہ ان بزرگوار کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیعہ حضرات ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ خواہش کی کہ کسی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے جائیں۔ تو شیعہ حضرات ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ خواہش کی کہ کسی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے جائیں اور امر نیابت ان کے سپرد کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کا ایک امر ہے کہ جسے اس کو گواہ کرنا ہے، یعنی غیبت کبریٰ کو واقع ہونا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ہے کہ جب شیخ ابوالحسن سمری کی وفات کا وقت آیا تو شیعہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد وکیل کون ہوگا اور آپ کی جگہ پر کون بیٹھے گا؟ تو انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا کہ میں مامور نہیں ہوا اس سلسلے میں کہ کسی کی وصیت کروں۔ اور شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں اور شیخ صدوق سے کمال الدین میں روایت ہوئی ہے کہ جب شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری کی وفات کا وقت ہوا تو توقیع خارج ہوئی اور انہوں نے وہ لوگوں کو دکھائی، جس کا نسخہ مضمون کچھ ایسا تھا۔ یعنی جناب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ اس توقیع شریف میں یہ ہے کہ اے علی بن سمری، خداوند عالم تیرے دینی بھائیوں کو تیری مصیبت میں اجر عظیم کرامت فرمائے۔ بے شک تم 6 دن کے اندر وفات پا جاؤ گے، پس اپنے امر کو جمع کرو اور اپنے معاملہ میں آمادہ رہو اور کسی کی نیابت کی وصیت نہ کرو جو تمہارے وفات کے بعد تمہارا نائب ہو، کیونکہ غیبت کبریٰ واقع ہو چکی ہے اور میرا ظہور نہیں ہوگا مگر اذن خدا سے، اور یہ ظہور اس کے بعد ہوگا کہ زمانے غیبت طویل ہو جائے اور دل سخت ہو جائیں اور زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے، اور قریب ہے کہ میرے کچھ شیعہ میرے مشاہدے کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ رہو کہ میرے کچھ شیعہ میرے مشاہدے کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ رہو کہ جو شخص سفیانی کے خروج اور آسمانی پکار کے آنے سے پہلے دعویٰ مشاہد کرے وہ بہت جھوٹا اور مفترا ہے۔ طاقت و قوت صرف خدائے اعلیٰ اور عظیم کی طرف سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری کے نسخے کو لکھ لیا اور اس کے ہاں سے چلا آیا۔ جب 6واں دن ہوا اور ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ حالت احتضار میں ہیں۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کا ایک امر ہے کہ جسے پورا ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وفات پائی رحمت اللہ و رضوان علیہ۔ نیز شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں نقل کیا ہے کہ علی بن محمد سمری کی وفات 329 ہجری میں ہوئی تو اس پر غیبت سفری کی مدت کہ جس میں سفراء و وکلاء نواب مخصوص حضرت حجت اللہ علیہ السلام کے جو کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے سفارت و نیابت پر مامور تھے، تقریباً 76 سال ہوگی۔
جن میں سے تقریباً 48 سال جناب عثمان بن سعید اور ان کے فرزند محمد بن عثمان کی سفارت کے ہیں، اور تقریباً 26 سال شیخ ابو القاسم حسین بن روح اور شیخ ابو الحسن علی بن محمد سمری کی سفارت و نیابت کے ہیں، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد سفارت منقطع اور غیبت کبریٰ واقع ہوگی۔ پس جو شخص سفارت و نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے یا اس کے مطابق مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور مفتری ہوگا۔ حضرت حجت اللہ پر بلکہ مراجع دین و احکام شریعت آن جناب علیہ السلام کے حکم سے علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں کہ جن کے لیے بطور عموم نیابت ثابت ہے، جیسا کہ وہ توقیع شریف جو اسحاق بن یعقوب کے مسائل کے جواب میں ہے، جو کہ اجلاء اور اخیار علماء شیعہ اور حاملین اخبار میں سے ہے، کہ جس نے محمد بن عثمان بن سعید امروی کے توسط سے ایک عریضہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا، جس میں چند مسائل کے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو حضرت علیہ السلام نے اس توقیع میں اس کے مسائل کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرَجْعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَاوَةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ اور باقی رہے ہونے والے حوادث و واقعات تو ان میں رجوع کرو اور ہماری حدیث کے راویوں کی طرف، پس بے شک وہ میری حجت ہیں تم پر اور میں اللہ کی حجت ہوں ان پر۔ ایک اور دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے اس طرح امر ہوا۔ ترجمہ: دیکھو اس شخص کی طرف جو تم میں سے ہماری حدیث کو روایت کرے اور ہمارے حلال و حرام میں فکر و نظر کرے اور ہمارے احکام کو پہچانے تو اس کو اپنا فیصلہ کرنے والا حکم مان لو، کیونکہ بے شبہ میں نے اسے تم پر حاکم قرار دیا ہے۔ پس جب وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس سے وہ قبول نہ کیا جائے تو سوائے اس کے نہیں کہ حکم خدا کو خفیف سمجھا اور ہمارے حکم کو رد کیا، اور ہمارے حکم کو رد کرے وہ اللہ کے حکم کی تردید کرنے والا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔